روکتے تھے. ہر طرف بدامنی بدامنی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. یاد ہے نا آپ کو؟ پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط کیا. آج یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جانتے ہیں یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر اورنج ٹرین چل رہی ہے. لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد میٹرو بس لاکھوں لوگوں کو باعزت سفر مہیا کر رہی ہے. جیسے ادارے بن رہے تھے، ہسپتال بن رہے تھے. میں ان منصوبوں کی تکمیل پر جیل میں قید اپنے بھائی شہباز شریف کو شاباش دیتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ اس نے طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے. لاہور کے میرے بھائیوں اور بہنوں، پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی. کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے. کس طرح انہوں نے طے کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے. اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائق، نااہل اور نادان کلنڈروں کا ایک سرکس لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا، دھکا دے دیا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا 35 روپے کلو تھا. 35 روپے. مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے؟ نواز شریف کے دور میں چینی 55 روپے کلو تھی. میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاؤ ملتی ہے؟ اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی، اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا. اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا، عوام کو نہیں پہنچ رہا، بلکہ یہ پیسے عمران خان کے حواریوں اور اے ٹی ایم مشینوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور میں آپ سے غلط بات کبھی نہیں کرتا. نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا، ڈالر 104 روپے پر تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ پاکستان کے عوام
अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब किससे लें? किससे पूछें कि घी, दालों, सब्जियों और जरूरियात जिंदगी की कीमतें 200 गुना क्यों बढ़ गई हैं? किससे पूछें कि दवाओं की कीमतें उनकी पहुंच से क्यों बाहर हो गई हैं? किससे पूछें कि देखते ही देखते हमारी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों चली गई है? किससे पूछें कि लोग फाकों पर क्यों मजबूर हो गए हैं? किससे पूछें कि रिक्शा ड्राइवर क्यों अपने मासूम बच्चों को नहर में फेंकने पर मजबूर हो गया? किससे पूछें कि 1 करोड़ नौकरियां देने वाले लाखों लोगों का रोजगार क्यों छीन लिया? आज तो पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पाकिस्तानी बेरोजगार हो रहे हैं, और आप जानते हैं मुझसे बेहतर इस बात को। किससे पूछें कि 50 लाख घर बनाने का वादा किधर चला गया? किससे पूछें कि बिजली और गैस मिले ना मिले 3-3, 4-4 गुना बिल क्यों आ रहे हैं? कि 27 अरब में मेट्रो बस बनाने वाला शहबाज शरीफ तो जेल में है, लेकिन पेशावर बीआरटी जिसमें कौम के 110 अरब डुबोने वाले आज क्यों दंदनाते फिरते हैं? किससे पूछें कि आसिम सलीम बाजवा ने अमरीका अरबों रुपए की जायदाद कैसे केस कई बरस से लापता क्यों है? ये इमरान खान कहता है, ये कहता है एनआरओ नहीं दूंगा। तुमसे एनआरओ मांगता कौन है? तुम और अलीमा खान तो खुद साकिब निसार के एनआरओ पर जी रहे हो। तुम किसी को एनआरओ क्या दोगे? भाई किससे पूछें कि ऑक्सीजन मिले? ऑक्सीजन पेशावर में नहीं मिली और 7 अफराद क्यों हुकूमती नायली के भींट चढ़ा दिए गए? आपको पता है ना कि पेशावर में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 7 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। किससे पूछें? कौन जवाब देगा? और किससे पूछें कि सकूते कश्मीर जैसे सानहे पर ये जाली हुक्मरान क्यों खामोश बैठे? किससे पूछें कि हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब और चीन भी हमसे क्यों दूर हो गए? किससे पूछें कि पाकिस्तान, हंसता बसता पाकिस्तान दुनिया में आज क्यों तन्हा हो गया है? कहते हैं नाम न लो, नाम न ले तो बताएं है क्या मुल्क की इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ या वो हम इतने बेवकूफ नहीं है भाई
کہ ہم نہ جانیں، ہم نہ سمجھیں کہ کون اصل دار ہے، پھر کہتے ہو نام نہ لوں۔ واہ، آپ کو برباد کر دیا، 22 کروڑ عوام کو برباد کر دیا، معیشت کو برباد کر دیا، اور کہتے ہو نام نہ لوں۔ آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام؟ ذرا بتاؤ مجھے، لاہور کے عوام بھائیوں، آپ بتاؤ، پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کر وزیر اعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراعت کے خلاف درج کراؤں؟ جواب دو مجھے، لاہور والوں، آپ ہی جواب دو۔ ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ اوقاف کے خلاف لگاؤں؟ جسٹس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسٹس بننے والے تھے، ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی الیکشن چوری آپ کریں، آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں؟ آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پھر میں کس سے کروں؟ لاہور والوں، میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ چند آئین شکن جرنیل اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا، مگر 22 کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر، حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے، یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والوں، آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا؟ نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی، کیا کہتا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے، وہی جو فوج کے حلف کا بیانیہ ہے، وہی جو بیانیہ ہے، یہی میرا بیانیہ ہے۔ آئین کی تابع داری کرو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، سیاست سے دور رہو، فوج کی سیاست کے لیے مت استعمال کرو، ایجنسیوں میں انتخابات چوری مت، ووٹ کو عزت دو، فوج کو میرے دوستو، یہی ہے میرا بیانیہ۔ اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ، لاہور والے بتاؤ، بتاؤ مجھے۔ لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو، جب آپ آئین، جب آپ اپنے حل، جب آپ 10 10 سال
इक्तदार पर कब्जा करते हैं, जब आप मुल्की दफा के लिए काम करने की बजाय सियासतदानों को जेल में डालने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, जब आप वॉर गेम्स की बजाय पॉलिटिकल गेम्स खेलने लगते हैं, जब आप हर अवामी लीडर को इबरत का निशाना बनाने लगते हैं, तो फिर बजा तौर पर अवाम को शिकायतें पैदा होंगी, फिर सवाल होंगे और सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब ये नहीं कि नाम क्यों लेते हो। नहीं छोड़ना, और ये बात मंजर आम पर आती है तो उस उसको तो तरक्की दे दी जाती है। आपने जिन्होंने और जज्बात आईजी, वाह, क्या वो मरियम नवाज शरीफ के होटल का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल नहीं हुए? क्या ऐसे वाकयात से फौज की इज्जत में इजाफा हुआ? क्या इससे फौज का वकार बुलंद हुआ, फौज का बुलंद हुआ? भाई, मैं नाम इसलिए लेता हूं कि इल्जाम पूरी फौज पर ना लगे, इल्जाम पर ना लगे उन प्यारे मुजाहिदों और जानबाजों पर ना लगे जो इस खेल से सैकड़ों मील दूर अपने मोर्चों में डटे हुए हैं और वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि एक जर्नैल ने उन्हें क्या खबर दिफा पर तवानाइयां सर्फ करने की बजाय वो जजों और सियासतदानों के खिलाफ साजिशें करने पर अपनी तवानाइयां खर्च कर रहे हैं। उन्हें क्या खबर, वो तो बेकसूर हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है। यही वो डिक्टेटर, मेरे भाइयों लाहौर के बासियों, यही है वो डिक्टेटर और सियासी खेल खेलने वाले जो बाकी फौज की वर्दी को दागदार करते हैं। ये है भाइयों बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानियों को, यानी वोट को इज्जत दो को, पूरे पाकिस्तान की कुव्वत अल्हम्दुलिल्लाह और ताकत हासिल हो गई है। आपके कामयाब जलसों ने और जज्बों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब इस जाली सेटअप का जारी रहना मुल्क की सलामती को खतरे में डाल सकता है। ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। एटमी कुव्वत होने के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में तमाम ममालिक से आज पीछे रह गया है।
کتنے دکھ کی بات ہے. یہ جعلی سیٹ اپ جاری رہا تو اتنا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی کے بس میں نہیں رہے گی. یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں. لاہور والوں، الحمدللہ آج ہماری جدوجہد ایک نئے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آپ اس نئے مرحلے کے لیے گھروں سے نکل پڑے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. پھر نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہوا. میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج اسی جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں جس جذبے کے ساتھ آپ کے بزرگ اپنی جوانی کے دنوں میں پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے. اب ہم اس جعلی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے. اب یہاں بیٹھنا قوم سے زیادتی اور ناانصافی ہے. اس نظام کو بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لاہور والوں اور پاکستان والوں، غور سے میری بات سن لو. اس نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں. یہ ملک مزید غیر جمہوری دخل اور مداخلت کی تاب نہیں لا سکتا. اور جو دخل اندازیاں کرتے ہیں، خاص طور پہ میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ملک جیم ہو چکا ہے، بالکل جیم ہو چکا ہے. اور اس نظام کو بدلے بغیر اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جو ہائی ٹیک جمہوریت جس کو اغوا کیا ان لوگوں نے، اس میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں، بالکل نہیں ہے. اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. لہذا آج ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں ریاست کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو. یاد رکھیں، میری بات غور سے سنیں، کوئی فوج نہیں لڑ سکتی. آپ اپنی آزادی منوا رہے ہیں اپنے زور بازو سے اور اپنے حقوق حاصل کرنے پر زور دے رہے ہیں. بیکار جعلی مقدمات درج کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان سے مت خوف، کیونکہ یہ خوف زدہ ہے. ان کو بتائیں قوم کے حقوق سلب کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اپنی خود مختاری حاصل کریں بھائیوں، اپنے ووٹ کی عزت حاصل کریں. یہ آپ کو لینی پڑے گی، حاصل کرنی پڑے گی. کیا ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد چند جرنیلوں کے غلام بن جائیں؟ پوچھو یہ سوال اپنے آپ سے. کیا اس طرح کی غلامی آپ کو قبول ہے؟ ایک آزادی 1947 میں ہم نے حاصل کی تھی. آزادی آج حاصل سیٹ اپ کا یہ ڈرامہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے
از خود ہمیں استعفے دینے شروع کر دیے ہیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں پر فخر کرتا ہوں جو چٹان کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور منفیت کنڈوں کی بھرمار کے باوجود کوئی کمزوری نہیں دکھا رہے۔ جب بھی پی ڈی ایم ان استعفوں کو پیش کرنے کی ہدایت دے گی، جب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ہدایت دیں گے، ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں بالخصوص نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، یہاں منٹو پارک، یہ منٹو پارک تھا، اس کا نام منٹو پارک تھا۔ 1940 میں کھڑے ہو کر پاکستان حاصل کرنے کا عزم کرنے والے اپنے بزرگوں کی روایت کو آپ زندہ کریں گے؟ کیا اپنے وطن کو ان زنجیروں سے آزاد کرانے کا عزم کریں گے؟ کیا اس ناکام نظام سے نجات حاصل کرنے کا عزم کریں گے؟ کیا ووٹ کو عزت دلوانے کا عزم کریں گے؟ اگر آپ نے ساتھ دیا تو نواز شریف کی یہ بات نوٹ کر لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالی آپ